نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کا ترجمہ سوال و جواب کی شکل میں پڑھ رہے ہیں۔ آج آیت نمبر 151 سے 156 کا ترجمہ دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما ارسلنا فیکم، کما جس طرح، ارسلنا بھیجا ہم نے، فیکم تم میں، جس طرح بھیجا ہم نے تم میں۔ کیا بھیجا؟ رسولا منکم، رسول تم ہی میں سے۔ کیا بھیجا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ رسول تم ہی میں سے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول کا کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ رسول کا کام کیا ہے۔ پہلی بات، یتلو، پہلا کام یتلو، تلاوت کرتا ہے، علیکم، تم پر۔ جو تلاوت کرتا ہے سامنے یا اوپر تمہارے۔ کیا تلاوت کرتا ہے؟ آیاتنا، ہماری آیات۔ یہ پہلا کام ہے رسول کا، جو تلاوت کرتا ہے، علیکم، اوپر تمہارے یا سامنے، کیا چیز؟ آیاتنا، ہماری آیات۔ دوسرا کام، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک کرتا ہے۔ کس چیز سے پاک کرتا ہے؟ یعنی برے اخلاق سے، شرک سے، بدعت سے، حرام سے پاک کرتا ہے، تمہاری تربیت کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے۔ تعلیم کس چیز کی دیتا ہے؟ الکتاب والحکمہ، کتاب یعنی قرآن مجید، اور حکمہ یعنی حدیث یا سنت۔ تفسیر ابن کثیر میں کتاب اور حکمت کے معنی یہی سمجھائے گئے کہ کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد حدیث یا سنت ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے۔ کس چیز کی تعلیم دیتا ہے؟ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جس سے تم بے علم تھے، جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں تھا۔ تو کیا کام ہے رسول کا؟ یتلو، وَيُزَكِّيكُمْ، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وَيُعَلِّمُكُمْ، یعنی تین باتیں۔ تین باتوں میں وَيُعَلِّمُكُمْ 2 مرتبہ آیا ہے۔ ایک میں بتایا کہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور پھر بتایا کہ وہ تعلیم دیتا ہے مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جن سے تم بے علم تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول کا کام بتانے کے بعد ہمیں حکم دیا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو نعمت ہمیں دی رسول کی شکل میں، کہ رسول بھیجا تاکہ وہ ہماری تربیت کرے، ہمیں علم دے، تو اس کے نتیجے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں حکم دیا فَاذْكُرُونِی، اس لیے تم میرا ذکر کرو۔ ذکر سے کیا مراد ہے؟ جیسے ذکر اذکار کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کا ذکر ہے۔ اور وہ ذکر یعنی یہ کون سا ذکر ہونا چاہیے؟ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو، من گھڑت اپنی مرضی کے بنائے ہوئے ذکر مراد نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِی، اس لیے تم میرا ذکر کرو۔ ذکر کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اذکرکم، میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ واشکروا لی، میری شکر گزاری کرو۔ دوسرا کام کیا کرو؟ واشکروا لی، میری شکر گزاری کرو۔ اور شکر گزاری کیسے ہوتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر انسان اپنی زبان سے شکر ادا کرے، اپنے دل میں اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا انعام سمجھے، اور عملاً قرآن و حدیث کے مطابق عبادت کرے، قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرے۔ اس طرح سے اللہ کی ہم شکر گزاری کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی منع فرما دیا کس چیز سے؟ وَلَا تَكْفُرُونَ، اور ناشکری سے بچو۔ اور یہاں بھی ناشکری سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ انسان شکوے نہ کرے، اور دوسرا یہ کہ قرآن و سنت کو چھوڑ کر کسی اور طریقے پر عبادت نہ کرے۔ پھر فرمایا آیت نمبر 153 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ کس سے خطاب کیا جا رہا ہے؟ ایمان والوں سے۔ ایمان والوں کو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ استعینوا، تم مدد مانگو۔ یاد رہے کہ مدد
صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے۔ کیسے مانگی جاتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو یہاں مدد مانگنے کا کیا ذریعہ بتایا کہ صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ استعینو، تم مدد مانگو کس چیز کے ساتھ؟ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ یہاں پہ جو لفظ مع ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ مع سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تائید اور مدد ہے۔ یعنی جب انسان اللہ سے مدد مانگتا ہے، صبر کے ذریعے صبر کرتا ہے اور مدد مانگتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی پھر ان کی مشکلات دور ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ جاتی ہے۔ اور حکم دیا وَلَا تَقُولُوا، اور نہ تم کہو، وَلَا تَقُولُوا، اور نہ تم کہو، کن کے لیے نہ کہو؟ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، انہیں جو قتل کر دیے جائیں اللہ کے راستے میں۔ کیا نہ کہو؟ اموات، کہ مردہ ہیں۔ ایسے لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ پھر کیا کہا جائے؟ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ شہید کیا ہیں؟ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ رہی بات کہ وہ زندہ کیسے ہیں، زندہ ہونے کی کیفیت کیا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بیان فرما دیا؟ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور لیکن نہیں تم شعور رکھتے، یعنی ان کی حیات کیسی ہے، ان کی زندگی کیسی ہے، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا۔ جب اللہ ہی نے نہیں بتایا تو ہمارے پاس کوئی سورس نہیں ہے اس بات کو جاننے کی، سوائے یہ کہ جو ہمیں احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ تفسیر میں کیا بتایا گیا، کیونکہ یہ بات کیوں کہی گئی کہ ان کو مردہ نہ کہو، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کیونکہ موت کا لفظ اور اس کا تصور انسان کے ذہن پر ایک ہمت شکن اثر ڈالتا ہے اور لوگوں میں جذبہ جہاد فی سبیل اللہ کے سٹ پر جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، لہذا شہداء کو مردہ کہنے سے روک دیا گیا۔ یعنی شہید کی جو موت ہے وہ کیا بنتی ہے؟ قوم کی حیات کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے شہید کو مردہ کہنے کے بجائے کیا کہا گیا؟ ان کی تعظیم کے لیے، ان کی عزت کے لیے کہ انہیں مردہ نہ کہو بلکہ ان کو زندہ کہو۔ اور ان کی جو زندگی ہے وہ دراصل برزخی زندگی ہے، جیسی کہ زندگی اور لوگوں کو بھی ملتی ہے، جیسے انبیاء صالحین کو بھی ملی ہے، ویسے ہی شہید کی برزخی زندگی بھی موجود ہے۔ لیکن جیسے تمام لوگ مر جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، اس دنیا کو چھوڑ جاتے ہیں، ویسے ہی شہید بھی اس دنیا کو چھوڑ جاتے ہیں۔ صحیح احادیث میں وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں ہوتی ہیں اور ان کے لیے عرش کے ساتھ کچھ قندیلیں یعنی شینڈریل لٹکی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ روحیں جنت میں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی پھرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ شہداء کی روحیں کہاں رہتی ہیں؟ سبز پرندوں کے جسم میں ہوتی ہیں۔ یہ سبز پرندے کہاں ہوتے ہیں؟ عرش کے ساتھ کچھ شینڈلیئر یا قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، وہاں یہ رہتی ہیں۔ یہ روحیں جنت میں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی ہیں پھرتی ہیں۔ جنت میں سیر کرنے کے بعد کیا کرتی ہیں؟ واپس اپنے مقام یعنی اپنے قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روحیں شہداء کی جنت میں ہی رہتی ہیں، جنت سے باہر نہیں آتی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ شہداء کی روحیں زمین پہ واپس آئیں، اپنے لوگوں سے ملیں، اپنے لوگوں کی مدد کریں۔ ایسا کچھ کرنے کی طاقت شہداء کی روحیں نہیں رکھتی، بلکہ کوئی روحیں بھی ایسی طاقت نہیں رکھتی۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جاتے ہیں۔ تو اس سورہ آل عمران سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو
ان شہید کو کہا کہ ان کو مردہ نہ کہا جائے، وہ زندہ ہیں، تو یہ زندہ کہاں ہیں؟ اپنے رب کے پاس ہیں، اپنے رب کے پاس یعنی جنت میں وہ روزیاں یعنی رزق دیے جاتے ہیں، تو ان کو جنت میں ہی رزق دیا جاتا ہے، ان کا تعلق دنیاوی زندگی سے نہیں رہتا، وہ واپس دنیا میں اپنے گھر والوں کے پاس نہیں آتے۔ آیت 155 دیکھتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ ساتھ کسی بھی چیز کے، یہاں پہ 5 چیزوں کا ذکر ہے، کس چیز سے؟ پہلی چیز من الخوف، خوف سے، والجوع اور بھوک سے، وَنَقْصٍ من الاموال اور کمی کر کے مالوں میں سے، والانفس اور جانوں سے، والثمرات اور پھلوں سے۔ ان آزمائشوں پر صبر کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ تو یہ خوشخبری کن کے لیے ہے؟ جو صبر کرنے والے ہیں۔ کب؟ جب ان کو آزمایا جاتا ہے۔ کن چیزوں میں آزمایا جاتا ہے؟ خوف سے، بھوک سے، مالوں کی کمی سے، جانوں سے اور پھلوں سے۔ یہ پھل آپ کی محنت کے پھل بھی ہو سکتے ہیں، یعنی آپ کسی کام کے لیے محنت کریں اور جب نتیجہ جو ہے وہ نہ آئے جو آپ چاہتے ہوں۔ تو جب ایسی حالات ہوں تو ایسے حالات پہ صبر کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری۔ خوشخبری کس چیز کی؟ جنت کی۔ الذین اذا اصابتہم، فرمایا وہ لوگ جب پہنچتی ہے انہیں، کیا پہنچتی ہے؟ مصیبہ، کوئی مصیبت، قالو وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انا للہ، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہم طرف اسی کے لوٹنے والے ہیں۔ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کی گھڑیوں میں یہ دعا پڑھنا سکھایا۔ کون سی دعا؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم اہجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِی خَيْرًا مِنْهَا، بے شک ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ مجھے میری مصیبت کے عوض اجر دے اور مجھے اس سے بہتر عطا فرمائے، آمین۔